گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان کے پرنور لمحات میں جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی جل شانہ کی یہ شان و عظمت ہے کہ ہر مخلوق اس کی سوالی ہے۔ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین میں بسنے والے جنات اور انسان ہوں، دوربین سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے جراثیم اور چیونٹیاں ہوں یا پہاڑ کی مانند جسامت رکھنے والی مخلوق ہو، ہم جیسے گنہگار انسان ہوں یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہوں، نوری مخلوق ہو یا ناری، آبی ہو یا خاکی، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن مراد کو پھیلاتا ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ کوئی منہ میں موجود زبان سے التجا کرتا ہے اور کوئی اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے اپنی ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اسی کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت و کرم کی شان ایسی ہے کہ اس سے جو جتنا مانگے وہ اس کی طلب سے بڑھ کے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بار بار مانگے تو وہ بار بار بھی اسے عطا فرماتا ہے، اور پھر عطا کرنے کے ساتھ اپنے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کے سامنے سوال نہ کرے، اس کی بارگاہ میں اپنی طلب کو پیش نہ کرے، اپنی جھولی کو نہ پھیلائے، تو رب ذوالجلال اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی مخلوق میں ایک مخلوق ایسی بھی رکھی
کہ جنہیں رب ذوالجلال کا مقرب اور مقبول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور ان کی شان کا حال یہ ہے یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ جب سے پیدا ہوئے تب سے وہ اللہ کی مسلسل فرما برداری میں ہیں، کبھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ اور فرشتے رب ذوالجلال کے حکم سے مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، مختلف ان کے فریضے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رب ذوالجلال نے تقسیم رزق کی لگا رکھی ہے، بعض فرشتے بادل کو چلاتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں، بعض فرشتے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو شکست دیتے ہیں، بعض فرشتے کرامن کاتبین کی حیثیت سے انسان کے اعمال کو تحریر کرتے ہیں، بعض فرشتے اللہ کے حکم سے بندہ مومن کی حفاظت پر مامور ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے عرش کو اٹھانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے عاشقان مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کی بھی ذمہ داری عطا فرما رکھی ہے۔ امت مصطفیٰ کے لیے بخشش و مغفرت کی وہ دعا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے ہیں، حاملین عرش فرشتے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے قریب قریب ہیں، وہ حضیرت القدس کے ہوں، وہ بیت عتیق کے ہوں، ان سب کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم، یہ سارے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے فرشتے حاملین عرش، عرش کے قریب رہنے والے، ہمیں ان کی تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے فریضے کا، ان کی ذمہ داری کا، ان کی ڈیوٹی کا پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں۔ اس بات کو جان کے، اس بات کو سن کر، جہاں رب ذوالجلال کی بے پایاں رحمت و کرم کے اوپر تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، احسان مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہاں یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں، بلکہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی نسبت سے یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ نسبت مصطفیٰ کی قدر ہے یہ، نسبت مصطفیٰ کی شان و عظمت ہے یہ، اور اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عرب بغیر طلب، اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز! فرماتے ہیں عطائے عرب، ان گنت نعمتیں، جلائے کرب، ہر روز دور ہٹنے والے غم، فیوز عجب، اللہ رب العالمین کی عجیب برکات، عجیب نعمتیں بغیر طلب، بن مانگے جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہا یہ رحمت رب ہے، کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اے محبوب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہمیں عطا کرتا ہے، آپ کی وجہ سے گناہ بخشتا ہے،
آپ کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کی وجہ سے تندرستی عطا کرتا ہے، آپ کی وجہ سے مشکلات دور کر کے آسانیاں عطا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ عاشقان مصطفیٰ یقین رکھتے ہیں کہ محبوب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع یہ نہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری چلتی سانسیں بھی آمینہ کے لال کی وجہ سے ہیں، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے دلوں میں ایمان کا سرور، یہ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آخر دم تک اس نسبت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو کیا ان کی دعا رد بھی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، فرشتوں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی کام کا حکم دے پھر اللہ اس حکم کی تعمیل پر جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے فرشتے جو دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں جوبن پہ ہیں، ویسے ہی فرشتوں کی دعائیں بھی جوبن پر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، سحری کا اہتمام کیا کرو، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، اور کچھ بھی میسر نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ضرور بھر لو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، میرے جو غلام سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں اللہ ان پہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ بسا اوقات اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں بیدار ہوئے، سحری کا وقت ختم ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں، وضو کرنے کی طرف جائیں گے تو سحری نہیں کر پائیں گے، توجہ کھانا کھانے پر، نوالا توڑنے پر، چبانے پر۔ لیکن اس وقت بھی کہ جب بندہ مومن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سحری کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوالا توڑ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں مولا اس کو معاف کر دے۔ وہ نوالا چبا رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو معاف کر دے۔ وہ پانی کا گھونٹ پی رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اس گھونٹ پینے والے پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دے۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، ہمارے آقا نے ایک کیفیت کا ذکر کیا۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مثلا مریض بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر کو رخصت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی ماں پہ امید سے ہونے والی عورت کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جس وقت انہوں نے روزہ چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ان کی صحت بگڑ سکتی ہے۔ اب انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ اب گھر میں ایک مریض اپنی ضرورت کے پیش نظر دوائی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اور گھر کے دیگر افراد حالت روزہ میں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اس پر اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے الصائم اذا اکل عندہ المفاطیر صلت علیہ الملائکہ، جب روزہ دار کے سامنے کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی پانی پیتا ہے، اپنی طبی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ کے فرشتے اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ تیری رضا کے لیے اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، جائز خواہشات کو دبا دیا، اور اب اس کے سامنے کوئی اس کا اپنا، کوئی بیگانہ کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، اور یہ اس کو دیکھ کر صبر کر رہا ہے، تو خالق اب اس کا صبر خالی نہیں جانا چاہیے، اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ تو دوستو، اللہ اپنے فرشتوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، فرشتے مقبول ہیں، مقرب ہیں، معزز ہیں، مستجاب ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کر کے اپنے بندوں پہ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، آئیے ماہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں
کہ ہر لمحہ جو اختتام کی جانب بڑھ رہی ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسے کون سے امور ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ کے فرشتے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کس صورت میں فرشتوں کی دعا کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ایسی کون سی خوبی ہو، قابلیت کیا ہے کہ جس پر فرشتے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ہم نے وہ جائزہ لینا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس قابلیت کا جو ہے وہ معیار اس پر پورے اترتے ہوں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں، اور اگر کچھ کمی ہے تو ہم اس کمی کو دور کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے نماز پنجگانہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، مسلمان مقیم ہو، تو اس کے اوپر جماعت کی پابندی کرنا واجب ہے، با جماعت نماز ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں آئے تو مسجد کے اندر ادب سے، احترام سے رکنا اس پر لازم ہے۔ صفوں کا خیال کرنا، صفوں کی ترتیب، صفوں کی درستگی، یہ چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں، اور ان سب اعمال کو ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے اسے کیا مل رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے کی صورت رب ذوالجلال اکیلے نماز پڑھنے کے بدلے 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، یعنی وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کی سنتیں، وضو کے آداب و مستحبات کو پورا کرتا ہے، مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور پھر مسجد کی جانب چل پڑتا ہے، آقا فرماتے ہیں ہر قدم کے اوپر رب ذوالجلال بندہ مومن کا ایک گناہ مٹاتا ہے۔ پھر جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک، وہ آدھا گھنٹہ ہو، وہ نماز تراویح کو ادا کرنے کی صورت میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت مسجد میں رکا ہے، جب تک وہ مسجد میں ہے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفرہ ورحمہ، اے مولا اپنے اس بندے سے درگزر بھی فرما، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما۔ وہ مشغول ہے اپنی عبادات کے اندر، وہ آیا بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، سنتیں ادا کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کو سن رہا ہے۔ جب تک وہ مسجد میں ہے اللہ کے فرشتے بلا تعطل اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی صورت میں عزیزان گرامی قدر، پھر ایسے ہی جب مسجد میں آ کر وہ پہلی صف کے اندر جگہ تلاش کرتا ہے، پہلی صف کے اندر وہ جگہ پاتا ہے، چاہے وہ امام کی دائیں جانب ہو، چاہے وہ امام کی بائیں جانب ہو، جہاں کہیں اسے صف اول کے اندر جگہ مل گئی، رب ذوالجلال کے فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں آنے والے نمازیوں پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود رحمت کا نزول ہے، فرشتوں کا درود بخشش و مغفرت کی دعا ہے، تو پہلی صف والوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا محبوب دوسری صف والوں کے لیے؟ تو ہمارے محبوب نے پھر وہی بات دہرائی کہ پہلی صف والوں کے لیے رب ذوالجلال اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا تو آقا نے اب تیسری مرتبہ فرمایا وعلی الثانی، جب پہلی صف مکمل ہو چکی ہو اور اب کوئی دوسری صف میں آیا ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پھر عزیز دوستو ایسے ہی
جب بندہ مومن کی توجہ صفوں کی تکمیل پر ہو، خالی جگہ پر کرنے پر ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے پر ہو، نیچے سے قدموں کو دیکھ کر ٹخنوں کو دیکھ کر اپنی صفیں ملانے کی ہو، تو اس وقت بھی رب ذوالجلال کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لوگ الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان صفوں کو ملانے والوں پر بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب وہ پہلی صف ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، کوئی بھی ہو، اس کی نیت ارادہ کہ صف مکمل ہو، خالی جگہ نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، مکمل ہو، تو اس پر اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ صف بندی کے حوالے سے 3 باتیں بیان فرماتے ہیں یہ 3 باتیں تینوں واجب ہیں صف کے حوالے سے، ایک بھی چھوڑیں گے گناہ لازم آئے گا۔ کون سی 3؟ نمبر 1 تسویہ، نمبر 2 اتمام، نمبر 3 تراد۔ تسویہ کیا ہے؟ بالکل برابری، اوپر سے کندھے بھی ایک برابر، نیچے سے قدم بھی ایک برابر، نہ کسی کا قدم صف سے آگے بڑا ہو، نہ کسی کا قدم صف سے پیچھے ہو، بالکل ایک ترتیب کے اوپر، ایک لائن کے اوپر سب کے قدم موجود ہوں، تو یہ تسویہ ہے، برابری ہے، یہ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اتمام ہے۔ اتمام کیا ہے؟ تکمیل، پہلی صف مکمل ہو تب دوسری صف بنائی جائے، دوسری صف مکمل ہو تب تیسری صف بنائی جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلی صف کے اندر ابھی گنجائش باقی ہے اور دوسری صف بنا لی جائے، تیسری بنا لی جائے، نہیں، پہلے آئیں، دیکھیں صف اول میں دائیں بائیں جگہ خالی ہے تو وہاں جائیں، اپنے واجب کو پورا کریں، اور اگر وہ مکمل ہو گئی پھر دوسری صف میں آئیں، اور اگر وہ مکمل ہو گئی پھر تیسری میں آئیں۔ جب تک پہلی صف مکمل نہیں تب تک دوسری صف بنانا ضروری نہیں ہے، اجازت نہیں اس کی۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا تراد۔ تراد کیا ہے؟ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو، درمیان کے اندر خلال نہ ہو، درمیان کے اندر گنجائش باقی نہ ہو، بالکل ایک دوسرے کے متصل کھڑے ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو، جہاں ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی صورت میں نماز کا حسن بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھتی ہے، اتفاق بڑھتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فرشتے بخشش و مغفرت کی دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں۔ ہماری توجہ چاہے اس طرف ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے فرشتوں کو جو ڈیوٹی دے دی ہے، فرشتے اس ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین کرام، دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندہ مومن کے مقبول ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایک مسلمان مفید ہو، مالی طور پہ دوسروں کو فائدہ دے، معاشرتی طور پہ دوسروں کو فائدہ دے، اخلاقی طور پہ دوسروں کو فائدہ دے، اور اگر وہ مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا تو اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کی بہتری کے لیے دعا کرنے والا بن جائے۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس میں ہم جو چوتھی صورت ہے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ چوتھی صورت، مالی طور پہ فائدہ نہیں دے رہا، معاشرتی طور پہ فائدہ نہیں دے رہا، اخلاقی طور پہ فائدہ نہیں دے رہا، روحانی طور پہ فائدہ دے رہا ہے، یعنی اپنے ہاتھ اٹھا کر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، تو دوسرے کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے تو اس پر اللہ کی جناب سے کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اگر وہ اس سے بڑے درجے اخلاقی یا اس سے بڑے درجے معاشرتی یا اس سے بڑے درجے مالی طور پر بندہ مومن کو نفع دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں مقیم تھے۔ آپ کے داماد جناب صفوان حج کے لیے جانا چاہتے تھے تو اپنے سسر سے جو والد کی حیثیت رکھتے ہیں ملاقات کے لیے پہنچے۔ حضرت ابو دردہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ حضرت ام دردہ موجود تھی، خود بھی صحابیہ ہیں، حضرت صفوان کی ساس ہیں وہ۔
تو اپنی خواہش ان کے سامنے رکھی کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے دعا بھی دیجئے، اجازت بھی دیجئے۔ تو انہوں نے ایک حدیث ان کو سنائی، فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغائب مستجابۃ۔ کہا بندہ مومن جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی پشت کے پیچھے، اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بھائی کی دعا بھائی کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ بھائی کی دعا بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اس دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتے کو قائم کرتا ہے، اور اس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ فرشتہ دعا کرنے والے بھائی کی ہر دعا کے اوپر کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کو قبول کر لے، والا کل مثل، اور یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی سب کچھ میرے مولا تو اسے بھی عطا فرما دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو وہ بھی عطا کر، اور ساتھ ساتھ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں بھی نازل فرما۔ گرامی قدر حاضرین کرام، دوسروں کے لیے دعا کرنا، ان کی عدم موجودگی میں، ان کے موجود ہونے میں، ان کے سامنے بیٹھے ہونے کی صورت میں کوئی ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن عدم موجودگی میں اخلاص ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جب وہ دعا کرتا ہے دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے بھی وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک نامور مفسر قرآن، شارح بخاری و مسلم، حضرت غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر تبیان القرآن میں آپ نے یہ لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے شہر میں تھے ہم، 1994 کی بات ہے، روضہ مصطفیٰ کے سامنے میری ملاقات عالم اسلام کی عظیم ہستی، لاکھوں علماء کرام کے استاذ محترم علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں روضہ رسول کے سامنے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے غلام رسول، یہاں سرکار کے در پہ میرے لیے کوئی دعائی مانگ دو۔ یہ جذبات ہوتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ بھائی طواف کرتے وقت ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، سرکار کے در پہ حاضری ہو تو سلام بھی کرنا، دعا بھی کرنا۔ تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ محبوب کے در پہ حاضر ہیں، سرکار کے روضہ کے سامنے کھڑے، مجھے اپنی دعا کے اندر شامل کر لو۔ تو کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ علامہ عبدالحکیم قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، لیکن تعلیمی مصروفیات ایسی ہیں کہ وقت نہیں نکل رہا، تو میں نے وہاں دعا کی 1994 کے اندر کہ مولا علامہ عبدالحکیم کو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہتے ہیں یہ دعا میں نے اپنے بھائی کے لیے کی، اللہ رب العالمین نے اسے پہلے میرے حق میں قبول کیا۔ آج سن 2000 ہے، میں قرآن کے 15 پاروں کی تفسیر مکمل کر چکا ہوں۔ 6 سال کے اندر قرآن کے 15 پاروں کی تفسیر مکمل کر لی، اور ساتھ اللہ نے علامہ عبدالحکیم رحمہ اللہ کو بھی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے انوار القرآن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کو تحریر فرما دیا۔ تو وہ حدیث مبارکہ کہ بندہ مومن جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مولا جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے وہی سب کچھ تو اس کو بھی عطا کر۔ تو پھر میرے بھائیوں، اپنوں کے لیے دعا ہونی چاہیے ہر روز، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا معمول دیکھیں، قرآن کریم کے اندر جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے مالک مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو معافی عطا فرما دے۔ تو مقبول بندوں کے طریقے پر عمل کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اپنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا مانگیں تو رب ذوالجلال رحمت بھی عطا کرتا ہے، جو ان کے لیے مانگ رہے ہیں وہی سب کچھ اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، وقت بڑا مختصر سا تھا، اور جو میں نے چیزیں ترتیب دیں ان میں سے چند ایک بڑی اہم ہے۔
لیکن اب میں اختصار کے ساتھ ان کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کو اختیار کرنے کی صورت میں اللہ کے فرشتے بندہ مومن کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ با جماعت نماز کو ادا کرنا، پہلی صف کے اندر آنا، صفوں کو درست رکھنا، مکمل کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنوں کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنا۔ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے رب ذوالجلال کے فرشتے بندہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا، اس پر بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر مال حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حلال مال، حرام مال کی تو اللہ کے ہاں کوئی وقت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں جب بندہ مال حرام سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جب وہی مال حرام اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی پیدا نہیں کرتا۔ اور جب وہ مال حرام چھوڑ کے مر جاتا ہے، وراثت کی صورت میں، ترکہ کی صورت میں موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے اس بندے کے اوپر مسلسل لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ سرکاری افسر ہے جناب، زندگی بھر بڑا مال کمایا، بڑی جائیداد بنا دی، چھوڑ کے مر گیا، اولاد کو کوئی سروکار نہیں۔ ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ باپ مر گیا، اولاد نے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا، دفن کرنے سے قبل وراثت کی تقسیم ہو گئی، دفن کرنے سے قبل مال بٹ چکا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں کہ باپ کے اوپر قرض کتنا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں کہ باپ کے لیے دنیا کے اندر بد دعائیں کرنے والے کتنے ہیں، اولاد نے مال بانٹ لیا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں مال حرام ترکہ کی صورت میں چھوڑا، جب تک موجود رہا چھوڑنے والے کے اوپر مسلسل لعنت برستی رہتی ہے۔ تو عزیز دوستو، کیا کرنا ہے ایسے مال کا کہ جس کو کمانے کے لیے جائیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کو جیب میں ڈالیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کو خرچ کریں تو بے برکتی ہے، جس کو صدقہ و خیرات کریں تو اللہ قبول نہیں کرتا، چھوڑ کے مر جائیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل لعنت برستی رہتی ہے۔ مال حلال بھلے تھوڑا ہو لیکن برکت ہے اس میں۔ کمانے کے لیے نکلیں، اللہ عبادت شمار کرتا ہے، کما کر لے کر آئیں، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اپنوں پہ خرچ کریں، اللہ صدقہ شمار کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، رب ذوالجلال اسے بڑی محبت سے قبول کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، آدھی کھجور کے برابر ہو بڑھا کر احد پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور اگر چھوڑ کے انتقال کر جائیں، رب ذوالجلال ایک ایک روپے کی صورت میں بندہ مومن کے لیے نیکیاں شمار کرتا ہے۔ مال حلال کمایا، چھوڑ کے چلا گیا دنیا سے، اگر 1,00,000 چھوڑا ہے، چھوڑنے پر اللہ 1,00,000 نیکیاں اس بندے کو عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مال اولاد نے بانٹ لیا، اگرچہ اولاد نے اپنے ضروری امور کے لیے اس مال کو خرچ کیا، صدقہ نہیں کیا، لیکن چونکہ حلال تھا تو رب ذوالجلال نے اس حلال کے ایک ایک روپے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو شامل فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، ایسے ہی جن چیزوں پر، جن طریقوں پر فرشتے دعائیں دیتے ہیں، ان میں ایک قرآن کریم کی تکمیل بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ 17 اپریل کو 27ویں شب کو پیر کی رات تکمیل قرآن کی اللہ تعالی ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرما رہا ہے نماز تراویح کے اندر۔ تو وہ لمحہ ایسا ہے کہ جس وقت فرشتے قرآن کریم مکمل کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور کب تک کرتے ہیں؟ جس لمحہ وہ قرآن مکمل ہوا اس لمحے سے لے کر اگلا دن آنے تک مسلسل دعائیں چلتی رہتی ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا اس طرف، لیکن فرشتے مسلسل دعا کے اندر مشغول ہیں۔ صبح کے وقت مکمل ہوا، شام تک دعا ہے، شام کے وقت مکمل ہوا، اگلے دن صبح تک دعا ہوتی رہتی ہے۔ اور آخری بات، بندہ مومن جب باوضو اپنے بستر پہ آتا ہے، پاکیزہ لباس پہنا ہے، پاکیزہ بدن ہے، اپنے دل کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور پھر سو جاتا ہے،
تو ایک فرشتہ قائم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ مات طاہرا، اے میرے مالک اپنے بندے کو معاف کر دے، یہ پاکیزہ بن کے اپنے بستر پہ سویا ہے۔ باوضو سونے کی برکت سے فرشتہ رات بھر اس کے لیے دعا میں مشغول رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ چند صورتیں میں نے عرض کی کہ جن سے ہم فرشتوں سے دعا لے سکتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم فرشتوں کی دعا کے حقدار ٹھہریں، اور اگر ایک بار ہم فرشتوں کی دعا میں آ گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔